إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کو جب موت آتی ہے تو اس کے 3 اعمال اعمالوں کا ثواب باقی رہ جاتا ہے، باقی تمام معاملات اس کے منقطع ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، اللہ کے راستے میں اس نے مال خرچ کیا ہو، کوئی مسجد بنا دی، کہیں پر کنواں کھدوا دیا، کسی مدرسے کی ذمہ داری ہے. دوسرا یہ کہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کہ دین کی کتابیں پڑھتا پڑھاتا ہے، دین کی کتابیں نشر کرتا ہے، ایسا علم چھوڑ گیا ہے کہ لوگ اس کی وفات کے بعد اس کی لکھی ہوئی تحریروں کو چھاپ رہے ہیں اور دینی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد اس کو ملتا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور نیک اولاد، اللہ تعالی ہر مسلمان کو صالح اور نیک اولاد عطا فرمائے. نیک اولاد کوئی بھی نیکی کرے گی، اس کی وفات کے بعد اس کا نماز پڑھنا، اس کا روزہ رکھنا، اس کا زکوٰۃ دینا، اس کا حج کرنا، اس کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، علی ھذا القیاس کوئی بھی نیک عمل وہ اولاد کرے گی، اولاد کو بھی پورا ثواب ملے گا اور اس کے وارث کو، والد کو بھی پورا ثواب ملے گا، اس کے اساتذہ کو بھی پورا ثواب ملے گا. اور نیکی کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہو، پورا ثواب نماز پڑھنے والے کو ملے گا اور اتنا ہی ثواب اس کی تربیت کرنے والے کو ملے گا. تو یہ دین اور دین کا علم
اس کے متلاشی رہیے، کوشش کیجیے کہ اللہ کے اس کلام مقدس کی ایک آیت، دو آیت، اس کا سبق روزانہ پڑھتا رہوں، پڑھاتا رہوں، یہ علم حاصل کرتا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی احادیث پڑھ کر دیکھیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے باقاعدہ معاہدہ کیا اور کہا کہ ایک دن رزق کے حصول کے لیے میں باہر جا کر تجارت کروں گا اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر کی احادیث سنیں گے اور مجھے شام کو سنائیں گے۔ اگلے دن آپ محنت کریں گے اور میں پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کروں۔ اور قرآن مجید اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی جسے کہا جاتا ہے، اس میں علم کہ پڑھ اس اللہ کے نام سے جس اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ بغیر علم کے عمل پتہ ہی نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ علم حاصل ہوگا اور اس کی بنیاد پر جو عمل ہوگا وہ انتہائی مضبوط اور مستحکم، اور علم کی بڑی برکات ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان کہ ایمان اتنا مضبوط، اتنا اعلیٰ اور عمدہ کہ اس ایمان کا کہ جو اساس ہے توحید، اس کے علم کے حصول کے لیے صحابہ کی جماعت کو دیکھی، دنیا کی پرواہ کوئی نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت مسجد کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں، اللہ انہیں وہاں بھی رزق دیتا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا ابو ہریرہ مان، فرمایا اللہ کے پیغمبر میرے بارے میں دعا کیجئے کہ جو آپ سے سنوں وہ اس سینے میں محفوظ ہو جائے۔ کثرت سے احادیث کے اندر روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کثرت، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہے لیکن بیٹھے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے چبوترے پر وہاں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کر رہے، احادیث یاد کر رہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ان کو سنا رہے، یاد کر رہے پیغمبر کی حدیث۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، آباد رکھے، خوش و خرم رکھے جو مجھ محمد کی احادیث سن کر یاد کرتا ہے پھر آگے پہنچا دیتا، علم حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے کے بعد اس علم کو پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں کہ علم حاصل کر کے پھر خاموش بیٹھا ہوا، بیکار ہے ایسا علم، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے علم کا۔ علم وہ کہ پڑھا جائے، اس کو پڑھایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، یہ دین کا علم۔ اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنائیے، اپنی اولاد کو اس کلام مقدس کو حفظ کروائیے، یاد کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حشر کے میدان کے اندر وہ والدین جن کی اولاد حافظ قرآن ہوگی، دین کا علم کا حصول یہ حاصل کر رہی ہو، اس کو یاد کر رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کا تاج پہنا دے گا۔ حافظ کی شان سے غلط وہ والدین جنہوں نے وقت نکالا اور بچے کو اس دین کے حصول کے لیے وقت کیا کہ قرآن مقدس کو یاد کر، یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کر۔ ایسے علماء کے وہ والدین جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا گناہوں کا، لوگ حیران ہوں گے کہ ادھر سے روشنی کدھر سے آ رہی ہے۔ جب پوچھا جائے گا تو بتلایا جائے گا کہ یہ والدین ہیں ان علماء کے، ان دین کے علم حاصل کرنے والے کے جن کو اللہ نے آج نور کا تاج پہنا رکھا ہے، جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان۔ میرے بھائیوں یہ صدقہ جاریہ ہے اور آپ سے بہتر صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔
حصول کے لیے محنتیں، شروع سے اس کا مزاج کے اندر یہ بات ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نصاب قرآن مجید ہے، ہمارا نصاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، ہم نے ان کو پڑھنا پڑھانا ہے، ان کی برکات سے اللہ دنیا میں دے دے، پھر دنیا کی تعلیم، دنیا کی ٹیکنالوجی یہ بھی حاصل کیجیے، لیکن دنیا یہ دین کے تابع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا دو قسم کے انسان، حسد حرام ہے لیکن دو انسانوں سے حسد کیا جا سکتا ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے ایسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، لیکن دو قسم کا حسد جائز ہے۔ ایک حسد یہ کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ مال اللہ کے راستے میں لٹا رہا، جب اپیل ہوتی ہے، جب درخواست ہوتی ہے، جہاں دیکھتا ہے مسجد کی ضرورت ہے، جہاں دیکھتا ہے تعلیم کی ضرورت ہے، جہاں دیکھتا ہے استاد کی ضرورت ہے، وہ اپنے مال کو بوجھ کر نہیں رکھتا، لٹا رہا، دے رہا، جتنا دیتا ہے اللہ دنیا میں بھی بڑھا رہا ہے، آخرت میں بھی ذخیرہ ہو رہا۔ فرمایا ایسے آدمی سے حسد جائز، ایسے آدمی کا دل کے اندر طلب جائز ہے کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو مال دیا مجھے بھی دے، میں بھی اللہ کے راستے میں اپنے تقسیم کروں۔ یہ حسد نیکیوں کو کھاتا نہیں بلکہ بڑھاتا۔ اور ایک حسد وہ جس کو اللہ نے شریعت کا علم دیا، دین کا علم دیا ہے، قرآن مجید کا حافظ ہے، حدیث کا حافظ ہے، علم حاصل کر رہا ہے، عالم بن چکا ہے، اور وہ پڑھا رہا، سینکڑوں لوگ اس سے پڑھ رہے ہیں، استفادہ حاصل کر رہے ہیں، درس دیتا ہے، جمعے پڑھاتا ہے، جلسے کر رہا ہے، ہر وقت اس دین کو پھیلانے کے اندر مصروف، ایسا آدمی اس سے حسد جائز ہے، اس سے حسد جائز ہے کہ یا اللہ جیسے تو نے اسے علم دیا، اسے تفقہ دی، اسے دین کا فہم دیا ہے، یہ دین کا اتنا کام کر رہا ہے، اللہ تو مجھے بھی دین کا علم ایسے عطا فرما، میں بھی محنت کر رہا ہوں، میں اس سے پڑھ کر دین کا کام کروں گا۔ ایسے لوگوں سے حسد کرنا دین کے اندر ثواب کا کام۔ لیکن ہمارے ہاں حسد ہے، ہمارے ہاں حسد دنیا کے مال متا، دنیا کے مال متا، اس کا مکان مجھ سے اعلیٰ ہے، اس کی گاڑی مجھ سے اچھی ہے، اب دن رات محنتیں ہو رہی ہیں، دن رات محنتیں ہو رہی ہے کہ اس نے اگر 2004 ماڈل خریدا ہے تو میں 5 آنے سے پہلے اس سے اچھی اعلیٰ اور عمدہ گاڑی خرید۔ اس کے اندر وہ حرام حلال کی تمیز کوئی نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ یہ حرام مسلمان نے جو حسد کرنا تھا وہ حسد یہ بھول گیا، اور ہمارے بچائے گئے۔ مجھے یاد ہے، مجھے ایک دوست نے بتلایا تھا، سگولا کے عالم تھے، محنت کرتے، اخبار بیچتے، اور پھر مسجد میں ڈھیر ڈالے ہوئے، اور ہر وقت ہر ایک آدمی کے لیے اجازت ہے کہ جس کے پاس جس وقت ہو وہ آئے اور مجھ سے کلام مقدس کا ترجمہ پڑھ لے۔ وقت کر رکھا، کسی کے پاس ظہر ہے، کسی کے پاس عصر ہے، جب اس کے پاس وقت نکلتا ہے وہ آئے اور مجھ سے اس کلام مقدس کا سبق پڑھے اور دیکھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس پر عمل کرے۔ یہ زندگی، عالم کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے اور عوام کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس دین کے علم کے حصول کے لیے اپنی اولاد کو وقف کریں، اور آج ہم اپنا وقت وقف کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو وقف کریں۔ شروع سے ہی ذہن ہو کہ اللہ اولاد دے گا، بیٹا دے گا، بیٹی ہوگی، میں اسے دین کا عالم بناؤں، یہ دین کی خدمتیں کرے گا، یہ دین لوگوں میں پھیلائے گا، اور یہ اصل بادشاہ لوگ، یہ دین کے بادشاہ، دین کے وارث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیا دار کو نہیں کہا کہ یہ ہمارا وارث ہے، بڑے سے بڑا سخی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا دین کی نصرت کرنے والا کیوں نہ ہو، دن رات مسجد بنانے والا کیوں نہ ہو، پیغمبر علیہ السلام نے اپنا وارث کس کو قرار دیا؟ العلماء، علماء میرے وارث، دین کا علم حاصل کرنے والے میرے وارث۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر ایک آیت بھی آپ کا علم معلوم ہے، یہ توحید کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے، اگلے بھائی کو پہنچا دو، اگلے آدمی کو دے دو، اس کو سبق
تک اس کا پڑھا دو، جتنا علم حاصل کیا ہے اس کو آگے علم پڑھانے سے بڑھتا، یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جتنا اس کو پھیلاؤ گے یہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. یہ ایسا خزانہ ہے دنیا کا کوئی چور اس کو چوری نہیں کر سکتا. دنیا کا چور مارا ہوا ڈاکو اس دین اس علم کو سینے سے نکال نہیں سکتا. یہ مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے، یہ مسلمان کی فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد جنت کے راستے پر ہے کہ جہنم کے راستے پر. یہ کل کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یا جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور کما قال کہ ہر مسئول سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا. بادشاہ ہے، اس کی رعایت اس کی اولاد. اب اس اولاد کی کس نہج پر تربیت کی، بچپن سے ہی اس کو کس نہج پر ڈالا. بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، گندا لباس پہن رہا ہے، دین کا کوئی فہم نہیں، دین کی کوئی سمجھ نہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں، پڑھ رہا ہے، جوان ہو گیا. اب اس کی تربیت میں حرام تربیت اس کی ہو گئی. اب سمجھ لیجئے یہ جہنم کا سبب بن رہا. اور ہر والد کو فکر ہوتی ہے، ہر والد کو فکر ہوتی ہے میری اولاد سنور جائے، میری اولاد کچھ بن جائے، یہ کچھ کمانے لگ جائے، یہ بھکاری نہ بنے. اور بڑی اعلیٰ سوچ ہے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میری اولاد جنتی بن جائے. دنیا تو اس کی بھی کٹ جائے گی، دنیا ریڑھی بان کی بھی کٹ جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں سائیکل کے اوپر سوار بیچنے والے آخر دنیا ان کی بھی گزر جاتی ہے اور گورنر کی بھی گزر جاتی ہے، لینڈ لارڈ کی بھی دنیا گزر جاتی ہے. کسی کی سردی میں، کسی کی نرمی میں، وہ زندگی جس کے بعد کوئی موت نہیں، لا يموت فیہا ولا یحیا. ایسی زندگی کے جہنم میں اگر ڈال دیے گئے نہ موت ہے نہ زندگی، اور اگر جنت میں ڈال دیے گئے تو پھر مزے ہی مزے. وہ نعمتیں ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. دنیا کی کسی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی نہیں. اور یہ ذہن انتہائی غلط ہے کہ یہ قرآن پڑھے گا، یہ حدیث پڑھے گا، یہ فقیر ہو جائے گا، یہ فلاح ہو جائے گا، روٹیاں مانگے گا، کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا. اللہ اکبر. کہاں سے اس کے پاس رزق آئے گا؟ اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ خواب خیال کے اندر بھی نہیں. دنیا کے طالب دین کے طالب فرق کیا ہے؟ جب یہ دین کے پیچھے ہوتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی چلی آتی، بھاگتے چلی آتی. وہ ایک گورنر کا واقعہ نہیں، جب گھر میں اس کی دنیا آئی، وقت کا خلیفہ اسے اشرفیاں دے رہا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں دھڑا دھڑ تقسیم کر رہا ہے. وہ ادھر تقسیم کر کے ہٹتا ہے، دنیا پھر اس کے گھر میں آ جاتی ہے. اس کی نگاہ آخرت پر ہے. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ اشیاء. تین چیزوں کے علاوہ ہر شے منقطع، ہر شے منقطع. صالح اولاد، نیک اولاد، اللہ کے راستے میں چلنے والی اولاد. اس راستے کو تلاش کیجیے، اس راستے کے متلاشی بنیے کہ جنت کا راستہ کون سا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیا کے علم کے خلاف ہیں. دنیا کے علم حاصل کیجیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، جہاں تک پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، لیکن دین کا علم پتہ ہی کوئی نہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن مجید میں اب بڑے بڑے لوگ پڑھنے جاتے ہیں باہر، جب غیر مسلموں سے ان کی گفتگو ہوتی ہے اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں. خاندانی مسلمان جب گفتگو ہوئی پتہ ہی نہیں دین ہے کیا، قرآن مجید کا ہی پتہ ہی نہیں کہ اللہ کہتا کیا، اس راستے کا ہی پتہ نہیں جو جنت کا راستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی ایماندار کی دنیا میں کسی مصیبت کو ٹالا، کسی مصیبت کو ٹالا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبتوں کو کم کر دے، ختم کر دے. دنیا میں کسی مصیبت ادا کو دیکھا اور اس کی مصیبت کو دور کر دیا، کہا
دیا تھا اس پر اور اس کو دور کر دیا. قیامت کا دن ہوگا جو مصیبتوں کا دن ہے, جو آفتوں کا دن ہے, جو پریشانیوں کا دن ہے, جو گناہوں کی چار شیر سامنے ہوگی, انسان کے پسینے نے لگام ڈالی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس دن اس آدمی کو راحت پہنچائے گا, ان تکالیف میں سے ایک تکلیف کو دور کر دے. جس نے کسی کو غلطی پر دیکھا اور اس کو اکیلے تنہائی میں سمجھایا, تنہائی میں, اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھا, اس کی اصلاح نہ کی, بلکہ چپکے سے جا کر کہا کہ تیرے اندر فلاں, میں نے فلاں موقع پر دیکھا ہے, یہ حرکتیں اسلام میں حرام ہے, یہ ناجائز ہے, پردہ ڈال کر رکھا اور اس کی اصلاح بھی کی. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر لی وہ جو چاہے کرتا رہے اور کہے کہ یہ پردہ ڈال رکھا ہے, نہیں, ذاتی اس کے اندر کوئی ایسی گندگی ہے, اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے آواز کے سامنے, لیکن تنہائی سے مل کر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ یہ انتہائی بری بات, تشہیر نہیں کرتا, مناتی نہیں کرتا جیسے ہماری عادت ہوتی ہے. کسی کا گناہ دیکھا, اب جہاں دوستوں میں بیٹھا ہے وہاں فلاں آدمی ایسا ہے, وہ تو بڑا نیک بنتا ہے, میں نے اسے بڑا موقع پر ایسے دیکھا. وہ نہ گناہ چھوڑنے کا دل بھی چاہے جب بھی گناہ نہ چھوڑے. قیامت کا دن ہوگا ایسے شخص کو جو کسی انسان پر کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوگا, اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اللہ کو کیا ہوگا؟ کسی نے بڑا خوب بات کی ہے کہ کسی انسان کی کیا, دنیا جہان کی انسانوں کی نیکیاں, جنات کی نیکیاں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. اللہ بے پرواہ, لغنی عن العالمین, وہ جہانوں سے بے پرواہ, غنی. اب تیسری بات حدیث میں کیا کہیے, جو شخص علم کے راستے پر چلتا, ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما, علم کی تلاش میں چلتا. صبح نکلا, بچے کو اٹھایا کہ اٹھ بیٹا چل قرآن مجید کو پڑھ, قرآن مجید کو یاد کر, قرآن مجید کو سیکھ, احادیث مبارکہ کو پڑھ. مدرسے میں جا رہا, صبح سویرے باپ نے اس کو اٹھا دیا, نیک وقت ماں نے اس کو ناشتہ بنا کر دے دیا, صبح سویرے تیار کر کے مسجد کے راستے, مدرسے کے راستے پر ڈال دیا. فرمایا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے, جنت کے راستے کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا. اور کسی علم کے لیے نہیں کہا کہ فلاں علم کو حاصل کرو گے تو جنت کے راستے کو آسان پاؤ گے. ایک علم ہے, وہ کتاب و سنت کا علم. اب اس نے علم کو حاصل کر لیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو حاصل کرنے کے بعد, جنت کے راستے کو آسان کرنے کے بعد, اب یہ پڑھا رہا ہے, درس تدریس ہو رہی ہے, کسی مکان پر آسمان کے فرشتے آ کر اس کو گھیر لیتے ہیں, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. یہ دنیا میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ عرش پر اپنی جماعت کے اندر اس بندے کا ذکر کر رہا ہے. کتنی اعلیٰ جماعت, کتنا اعلیٰ انسان ہے یہ شخص. آپ نے عملی تجربہ کر کر دیکھ, غریب سے غریب, فقیر سے فقیر, مسکین سے مسکین آدمی مسجد میں ہو اور اس کو قرآن مجید یاد ہو, بڑی اعلیٰ تلاوت کرتا ہو, قرآن کو ترتیل سے پڑھتا ہو, بڑے بڑے دنیا دار اور بڑے بڑے چودھری مجھے کیا کہتے ہیں, حافظ صاحب نماز تو پڑھائے. اب وہ نماز پڑھانے کھڑا ہوا, جب تک وہ اللہ اکبر رکوع کے لیے نہیں کہتا, کسی کی جرأت نہیں کہ وہ پہلے رکوع کر لے. کتنا مقام ہے, کتنے پابندی ہے غریب اور مسکین, کہ ساری دنیا اس کے تابع ہے مسجد کے اندر کہ اس سے پہلے رکوع نہیں کرتا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے پہلے اٹھ جائے, پہلے سجدہ سر اٹھا لے, اللہ چاہے تو اس کے سر کو گدھے جیسا بنا دے کہ اس نے امام سے پہلے سر کیوں اٹھایا. یہ دنیا کا امام نہیں, یہ دین کا امام.
یہ دین کا مجاہد، دینی باتوں کو پڑھنے والا، دین کی باتوں کو سیکھنے والا، اپنی اولاد کو دیندار بنائیے، اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر ڈالیے. یہ صدقہ جاریہ ہے. وہ حسرت کا دن، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، حسرت کا مقام، وہاں حسرتیں ہوگی ہماری. یا اللہ، ہائے ہم اپنی اولاد کو ساروں کو ہی عالمی بنا کر آ جاتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے پڑھاتے، وہ دین پڑھتے پڑھاتے، ہمارے لیے قبر میں ٹھنڈک اور راحت ہوتی، ہمارے لیے آسانیاں ہوتی. وہ دنیا کے اندر دین کے کام کرتے، سارا ثواب ہمارے کھاتے میں نہیں ہوتا. بے دینی عروج پر ہے. اور یقین جانیے، تجربے کی بات ہے، نکمے سے نکما بچہ، نکمے سے نکما، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی دونوں آنکھ نہیں، ہاتھ پیر خراب ہو جائے، اب اسے خاندان کے لوگ بھی کہیں گے چلو اس کو قرآن ہی یاد کرا دو، بیچارہ اپنی روٹی تو پوری کر لے گا. آپ جا کر مساجد میں دیکھ لیں کیا کروا رہے ہیں جی. بس جی ہم، مجھے یاد ہے، ہم ایک دوست کے گھر گئے، اس کا ایک بچہ بیچارہ نابینا، پیدائشی نابینا تھا. میں نے پوچھا اس کے دادا سے بچہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے جی بیچارہ نابینا ہے، اس کو حفظ پر ڈال دیا. دوسرا ٹھیک ہے اور وہ انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے. یعنی قرآن مجید کا یہ مقام ہے ہمارے ذہن میں. جو بیکار ڈر کسی کام کا نہ ہو اسے قرآن مجید ہی یاد کروا دو. اور جو شائننگ اسٹوڈنٹ ہو، ٹاپ کلاس صحیح اور فتین ہو، اسے قرآن مجید کے قریب بھی نہیں آنے دینا. بس اتنا ہی مولوی کافی ہے کہ یہ صبح کے وقت اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور نام اس کا مسلمانوں والا ہے. جب قوم کی یہ حالت ہو ایمان کی کہ قرآن مجید کا مقام ایسا ہو جائے تو پھر دنیا کے ہر خطے پر اس قوم کو جوتیاں پڑا ہی کرتی. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا اسے پہلے دین پڑھایا جاتا اور ساتھ ساتھ دنیا پڑھائی جاتی کہ دنیا بھی کمال دین بھی. اور ہمیں یاد ہے، یقین جانیے، اللہ تعالیٰ فخر میں نہ لکھے، اللہ نے جب توحید کی سمجھ دی اور ہم نے دین پڑھا، ہمارے لوگ کوئی جائیدادی تو نہیں تھے کہ سرمایہ دار تھے اور بڑی بڑی ان کی زمینیں تھیں. یہ نوکری کرنے والا خاندان، پڑھا لکھا، ہر آدمی کی کوشش کہ اپنی اولاد کو دنیا پڑھائے. جب ہم اس طرف آئے تو ہمارے لوگ، اللہ اکبر، قریب سے قریب، قریب سے قریب کے لوگ خاندان کے آتے اور افسوس کرتے کہ ہائے یہ کرے گا کیا، یہ کھائے گا کہاں سے. ہمارے ذہن میں بھی یہ باتیں آتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑ رحمتیں برسائے. اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. ایسا دیندار، ایسا سہل اور مسلح صدیوں بعد پیدا ہوتا. وہ تربیت کرتے اور سمجھاتے کہ یاد رکھو اس دین کو پڑھو گے دنیا تمہارے پیچھے چلتی آئے گی. ادھر خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھا تم نے نہیں، تم مولوی بن گئے، مسجد میں روٹیاں کھاؤ گے، فلاں کرو گے، اور بڑے بڑے تانے ملتے ہیں. اللہ نے موقع دیا، دین بھی پڑھا اور دنیا بھی پڑھی. یقین جانیے اب ہم جب موازنہ کرتے ہیں تو اللہ نے ان سے بڑھ کر جنہوں نے صرف دنیا پڑھی پتہ نہیں کتنا مال دنیا کا پہ دے رکھا. اب وہ لوگ آ کر حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے پوچھتے اور ہو کچھ کیا، ہوا کیسے. یہ اللہ دین کی برکات سے سب کچھ دیا کرتا. دین چیز ہی ایسی. صحابہ کو نہیں دیکھتے کون سی یونیورسٹیوں سے ڈگری حاصل کی، دین پڑھتے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرتے، سونے کے انبار لگاتے. اور مومن کبھی دنیا کی طرف نہیں دیکھا کرتا. دنیا ملے یا نہ ملے، نہ ملے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کی آزمائش ہے. مل جائے تب بھی آزمائش ہے کہ کہیں یہ مولوی دنیا کے پیچھے لگ کر بس برباد ہی نہ ہو جائے، تب بھی آزمائش. مومن کے لیے دنیا تو قید خانہ، قید خانہ.
مجھے مسکین نبی بنا، میں ایک وقت کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور دوسرے وقت بھوکا رہوں تیرا شکر ادا کروں، تجھ سے میں مانگوں. ورنہ اللہ چاہتا تو پیغمبر چاہتے تو پہاڑ سب کے سب سونے کے بنا دیتا. اللہ کے ہاں کوئی کمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مدینے کے باغ میں گئے، کھجوریں کھا رہے ہیں، نیچے گری ہوئی کھجوریں. علی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ تو بیکار سی کھجوریں ہیں. فرمایا بڑی مزیدار ہے، 4 دن کے بعد آج کچھ کھانے کو نصیب ہوا. 4 دن کے بعد بڑا مزہ آ رہا. یہ دیندار کی زندگی ہوتی ہے. کبھی دنیا کے طالب نہ بنیے، دین کی تلاش میں رہیے. بڑا کچھ اللہ دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ آج کے موقع پر ربنا آتنا فی الدنیا، رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک یہ جو جگہ ہے یہاں کون سی دعا مسنون ہے؟ اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی بھلائی. یا اللہ مجھے دنیا بھی دے اور آخرت. لیکن دنیا دین کے تابع. اس زمانے کے اندر بالخصوص اپنی اولاد کو دین پڑھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرب قیامت میں دین علم اٹھا لیا جائے گا. پوچھا کہ کیسے؟ فرمایا چوٹی کے علماء کو اللہ تعالیٰ فوت کر دے گا. جب چوٹی کا عالم فوت ہوگا تو جتنا دین اس کے سینے میں تھا وہ قبر میں چلا جائے گا. پھر ہر آرا گہرا عالم بن جائے گا، فتوے دے گا، خود بھی گمراہ ہوگا اور قوم کو بھی گمراہ کرے. یہ دین کی بربادی نہیں. فرقے ہی فرقے، جتنے مولوی زیادہ اتنے فرقے ہی زیادہ، اتنی جماعتیں زیادہ. کیا وجہ؟ بے علمی، دین کی طرف نہیں، دین کو حاصل کرنے کا سوچ ہی کوئی نہیں. بس یہ فلاں عالم بن رہا ہے وہ ایک پورے علاقے کے لیے کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے. عبادت پر زور، عبادت پر، نفل و نوافل، تہجدیں، اور کثرت سے آپ دیکھیں عابد لوگ کثرت سے ملیں گے اور علم حاصل کرنے والے ہزاروں میں ایک. گھر کی عورت بھی تہجد گزار، مرد بھی تہجد گزار، اور یہ نیکی کا کام ہے، کوئی برا کام نہیں ہے. لیکن مقابلتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 انسانوں کا تذکرہ کیا گیا. 2 انسانوں کا، رجلان، 2 انسانوں کا. احدہما عابد، ایک ان میں سے عابد تھا، مسجد میں ڈیرے ڈلے ہوئے، نفل نوافل فرض عبادت گزار ہے. والآخر عالم، دوسرا عالم تھا. دونوں کا تذکرہ ہوا، ایک بڑا ہی عبادت گزار اور ایک دین کو علم حاصل کرنے والا. قرآن مجید کا علم، حدیث کا علم، دین میں تدبر، دین میں سوچ و فکر، بس یہی. اور عبادتیں اس کی بڑی کم. اب اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا عالم کو عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، تھوڑی بہت نفل پڑھ لیتا ہے، لیکن دین کا علم حاصل کر رہا ہے یا دین کا علم پڑھا رہا ہے. اس عابد پر جو دن رات محنتیں کرتا ہے، سجدے کر کر کے محراب بنا ہوا ہے، اتنی فضیلت ہے جیسے ایک عام آدمی پر مجھ محمد کو فضیلت حاصل صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مقام اس عالم کا؟ وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے ایک ادنا امتی پر مجھ محمد کریم کو حاصل صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے یاد ہے میں نے ایک عالم سے ایسے ہی کئی سال پہلے کی بات ہے، رمضان المبارک کے اندر ان سے میں نے گفتگو کی کہ یہ علماء دل وقت صبح شام درس دیتے رہتے ہیں. 2 نفل یہاں پڑھے تو یہاں درس دیا، آگے پہنچے تو وہ درس کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے، پھر آگے درس پر اکٹھے جا رہے تھے. بڑا چوٹی کے عالم محدث آدمی. میں نے کہا ہم تو نفل نوافل پڑھتے ہی نہیں، علماء نوافل بڑے کم پڑھتے ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے عبادت کے لیے. انہوں نے ایک حدیث سنائی مجھے آج تک یاد ہے. فرمایا 1 سال تک ایک آدمی عبادت کرتا رہے، 1 سال تک
دین کو علم حاصل کرنے والا ایک درس دے دے، ایک تقریر کرے، ایک جمعہ پڑھا دے، ایک سال کی عبادت اس کے مقابلے میں انتہائی کم. یہ دین ہے. اس لیے میرے بھائیوں، صدقہ جاریہ جو میں نے شروع میں صحیح مسلم کی روایت پڑھی تھی، صدقہ جاریہ اپنی اولاد کو بنائیے، خود بنیے. کل کو ہم فوت ہوں گے تو یہ علم ہمیں فائدہ دے گا. ہمارے یہ تقریریں، ہماری یہ تحریریں، ہمارے یہ فتاوے، یہ بڑے بڑے محدثین کے فتاوے، یہ ان کو جنت کے اندر راستے کو کھلا کر دے، قبر کے اندر باغ بنا دیں گے. کیوں؟ یہی پڑھتے رہے، یہی پڑھاتے رہے. یہ فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک حدیث سنا کر یہ بات انتہائی توجہ سنیے. فرمایا دین کا علم حاصل کرنے والا، دین کا علم حاصل کرنے والا، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کیا کرتی ہے؟ اللہ کی مخلوق بلوں کے اندر چوٹیاں، کیڑی جسے ہم کہتے ہیں چوٹی، اور سمندروں کے اندر مچھلیاں، سوراخوں کے اندر چوٹیاں اور سمندر کے اندر مچھلیاں، اس عالم کے لیے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے اور پڑھاتا ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ اس عالم کو معاف کر دے. اللہ کی وہ مخلوق جن کی زبانیں ہم نہیں جانتے، وہ دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں کرتی. کوئی ہے ایسا آدمی جس کے لیے دعائیں کی جائے؟ باقی حدیثیں تو وقت بڑا کم ہے. باب العلم بہت بڑا باب ہے. ایسا انسان جس کے لیے اللہ کی چوٹیاں بھی دعا کرے، اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کریں. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں سوائے دین کا علم. آپ نے سنو بڑے بڑے محدثین، مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں، بڑے بڑے محدثین جن کی فضیلت پر کتابیں لکھی گئی، بڑے بڑے علماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان؟ خیر القرون قرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ. اللہ اکبر. جن کی شب و روز کی محنت ہے دین کا علم حاصل کرنا تھا، شب و روز کی محنت. عطا بن ابی رباح بڑے چوٹی کے تابعی. آپ نے فرمایا خوشخبری ہے، توبہ توبہ، خوشخبری. یہ جنت کا ایک درخت ہے، یہ جنت میں ایک مقام ہے، یا خوشخبری ہے جنت کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھ محمد کو ایمان کی حالت میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھا. بہترین زمانے کے لوگ. حج کا زمانہ طواف ہو رہا ہے، کیا کالے، کیا گورے، کیا اجمی، کیا عربی، کیا فقیر، کیا بادشاہ، سب طواف کر رہے ہیں. ننگے سر، ننگے پیر، ایک کپڑا، ایک رنگ، ایک لباس، ایک جماعت. اور بادشاہ بھی موجود ہے، سلیمان بن عبد الملک، خلیفہ ہے مسلمانوں کا، اپنے بیٹوں کے ہمراہ وہ بھی موجود. طواف کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ مکہ کا مفتی کہاں بیٹھا؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں دروازے کے جانب. وہ وہاں پر گئے، دیکھا جمع کثیر ہے لوگوں کا، جمع کثیر. یہ بھی جا کر بیٹھ ہے. کون؟ پوری اسلامی سلطنت کا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک. بیٹا بھی بیٹھ گیا. بیٹے کے ذہن میں تھا کہ میرا ابا بادشاہ ہے، یہ بڑا بہادر بیٹھا ہوا ہے. دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لوگ منتظر، نماز پڑھ رہا ہے، لوگ منتظر. سلام پھیرا، دیکھا تو سر کے باہر گھنگریالے، شکل سے حبشی، کالا سیاہ رنگ. سلام پھیرتے ہی میرے ابا جی نے سلام کیا، لوگوں نے بھی سلام کیا، اس نے پرواہ کوئی نہ کی، وعلیکم السلام. جب ایک اور آدمی بیٹھا ہوتا ہے،
یہ عالم کی شان، یہ نہیں کہ بادشاہ نے کھا تو دوڑ لگا دی، یہ درباری علماء کا کام۔ وہ مکے کا مفتی عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ حج کے مسائل پوچھے، سوال کرتا رہا بادشاہ، خلیفہ سوال کرتے رہے، جواب دیتے رہے، لوگوں نے بھی سوال کیا، جواب دیے۔ بادشاہ نے سوال کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ صفا مروا کے موقع پر صحیح کرتے ہوئے حیران ہو رہا ہے کہ کوئی شخص کسی عالم سے سوال نہ کرے سوائے عطا بن ابی رباح، یہ مفتی یہ فتویٰ دے گا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ نے بھی ایک انتہائی غریب آدمی سے سوال کیے تھے، اور یہاں ہمارا کارندہ ہماری حکومت کا آدمی یہ اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا وہی عطا بن ابی رباح تھے جس کے سامنے تیرا باپ دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ایک بڑا واقعہ آتا ہے، بادشاہ اپنی بگی پر نکلا، خاص بگی پر ملکہ ساتھ تھی، وقت کا خلیفہ تھا، اور کیا دیکھتی ہے کہ لوگ قلم دوات ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ایک طرف دوڑے جا رہے۔ ملکہ نے کہا کہ لوگ کہاں جا رہے؟ آپ کی بگی تو ادھر جا رہی ہے اور لوگ متوجہ ہی نہیں، چند لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ سارے لوگ دوڑ لگ رہی ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہمارے شہر میں فلاں محدث اس وقت عصر کے بعد درس قرآن دے گا، اس کے درس کو سننے کے لیے یہ لوگ دوڑے جا رہے ہیں۔ ملکہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا اچھا بادشاہ سلامت، یہ لوگ ہمارے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ہم بادشاہ نہیں، بادشاہ تو وہ ہے جس کے لیے لوگ گھروں سے خود بھاگ کر جا رہے ہیں، وہ دین کا عالم جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ یہ نہیں کہ ممبر پر کچھ اور گھر کی زندگی کچھ اور، دکان پر کچھ اور بازار میں کہیں کچھ اور۔ پتہ لگے مولوی یہاں بھی جھوٹ بول گیا اور وہاں بھی فراڈ کر گیا اور وہاں بھی فراڈ کر کے علاقہ ہی چھوڑ گیا، جو کچھ ملا تھا سارا سمیٹ کر کھا گیا۔ ایسا عالم نہیں، دین کا صحیح عالم یہ بادشاہ ہوتے ہیں وقت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے مکہ میں آئے، لوگ دوڑے کہ آپ سے سوال کریں۔ آپ نے کیا کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں تم مجھ سے سوال کرتے ہو، تمہارے اندر عطا بن ابی رباح چوٹی کا عالم موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے عبداللہ بن عمر سے سوال کیوں کرتے ہو؟ یہ دین۔ باپ نے بیٹے کو کیا کہا؟ بیٹے نے کہا ابا جی وہ غریب سے آدمی، وہ مفتی آدم ہے۔ فرمایا ہاں میرے بیٹو یاد رکھو، اور اپنے بچوں کو نصیحت کی۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ دین کا علم حاصل کرو، حقیقی طور پر تم بادشاہ بن جاؤ گے، دین کا علم حاصل کرو۔ دوسری نصیحت کیا تھی؟ دین کا علم گندے سے گندے آدمی کو اٹھا کر معزز بنا دیتا ہے، دین کا علم گمنام آدمی کو شہرت عطا کر دیتا ہے، دین کا علم غلام کو بادشاہ بنا دیا کرتا ہے۔ میرے بچوں دین کا علم حاصل کریں، یہی استدعا میری، یہی میں آپ کو کہتا ہوں، دین کا علم حاصل کرو، یہ حقیقی علم ہے، یہ جنت کا راستہ۔ ہم دین کا علم حاصل کریں گے، سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے۔ یہ کون تھے عطا بن ابی رباح؟ ان کی زندگی بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ غلام، مکہ کی ایک عورت نے ان کو خریدا، نوکر رکھ لیا، شروع سے ہی دین کی طرف اپنے وقت کو ایک دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 حصوں میں۔ ایک حصہ کیا؟ اپنے آقا کی خدمت، دن رات جو وقت مقرر ہے اس پر اپنی ملکہ کی خدمت، گھر کے کام، یہ وہ کوئی کمی نہیں۔ دن کے دوسرے حصے کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا کہ صرف مولوی نہیں کہ دین پڑھا ہوا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا، عبادتیں کر رہے ہیں۔ اور دن کے تیسرے حصے کو کلام مقدس کو پڑھائی کے لیے، دین کے سمجھ کے لیے۔ بڑے بڑے جید صحابہ کے سامنے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے، ان کے سامنے بیٹھ کر دین کا علم حاصل کیا۔
اور سلیمان بن عبد الملک نے کیا کہا تھا؟ یہ غلام ہے. اپنے بچوں کو کہا یہ غلام تھا. ایک موقع پر دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے آج عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مسجد پر بیٹھ کر لوگوں کو درس دیتا. عورت نے دیکھا اس نے تو اللہ کے لیے بڑا کام کر رہا ہے، میرا بھی کام کرتا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، پھر دین بھی پڑھتا ہے. بڑی رحم دل عورت تھی. اس نے کہا جا بچہ آزاد ہے. آزادی حاصل کرتے ہی سیدھے بیت اللہ میں آ کر ڈیرے ڈال لیے. 20 سال تک بیت اللہ میں زندگی گزار. 20 سال وہی رہتے، وہی مدرسہ، وہی گھر، وہی مسجد، ہر شے وہی. دنیا کی زندگی دیکھ لیں. یہ ماڈل ہمارے تو ماڈل یہ کنجر اور یہ کرکٹر، یہ اداکار، یہ ماڈل، اور مسلمانوں کے ماڈل یہ. دنیا کی زندگی دیکھ لو. کہتے ہیں کہ ایک قمیض پہنی ہوئی تھی جس کی قیمت 5 درہم سے زیادہ نہیں، سادہ سا لباس، اسی لباس پر پوری زندگی گزار. کوفہ کے اندر ایک درس ہونے لگا. غالباً کوفہ کے اس بڑے چوٹی کے عالم کا نام محمد بن سوکا تھا رحمت اللہ علیہ. اس نے کہا تمہیں نصیحت نہ کروں؟ یہ نصیحت مجھے عطا بن ابی رباح نے کی تھی. لوگ کہتے رہے کیجئے. کہا کبھی اپنے وقت کو ضائع مت کرو. لا یعنی گفتگو نہ کرو، بیکار گفتگو نہ کرو. بیٹھے ہوئے گپے مار رہے، آؤ جی آؤٹنگ کریں، گپے لگ رہی. جہاں بیٹھو دین کی بات کرو. کل قیامت کا دن ہوگا اور تمہاری یہ نامہ اعمال تمہیں دکھلایا جائے گا اور انتہائی شرمندگی ہوگی. ایک سائل نے سوال کیا عطا بن ابی رباح سے کہ فضول گفتگو کیا جو آپ ہمیں منع کرتے ہیں؟ فضول گفتگو سن لیجئے. فرمایا قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھانا، احادیث کو پڑھنا، احادیث کو پڑھانا، دین میں تدبر کرنا، دین کے متلاشی رہنا، اس کے علاوہ ساری زندگی کی سب باتیں فضول بیکار. جب بھی گفتگو ہو تو دین کے بارے میں گفتگو. 4 بیٹے اور 5 بیٹے، اللہ تعالیٰ مزید بیٹے عطا فرمائے. بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. اپنے اولاد کو دین کی کتابیں کیجیے، دین کے سپاہی بنائیے، دین کا علم حاصل کروائیے. مفتی نہ بنائیے کہ ہر بات میں فتوے اور دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، نہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ، نہ کسی حدیث کا پتہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے چوٹی کے عالم، بہت بڑا بزرگ. بیت اللہ چلے گئے، حج کیا، طواف کیا، فارغ ہوئے، حجام کی دکان پر چلے گئے. حجام کی دکان پر، اور خود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ تعجب اور شرمندگی بیت اللہ کا طواف کر کے، یعنی ارکان یہ حج کر کے حجام کی دکان پر ہوا. میں بڑا ہی ندامت، کیا کمال ہے میرے ساتھ، معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا تھا وہ معاملہ؟ اور وقت کا امام، کوفے کا بہت بڑا امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ میں حجام کی دکان پر کیا، میں نے جا کر اسے کہا کہ یہ بال کٹوانے، آخری کام تو یہی تھا. کتنے پیسے دو گے؟ تاجر سے بہت بڑے. وہ حجام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عبادت کا، عبادت کی قیمت طے نہیں ہوتی، یہ عبادت ہے. بال کٹوانا حج کے ان معاملات کے اندر سے ہے، جو ہوگا دے دینا. کہنے لگے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں امام ہوں اور ایک حجام مجھے سمجھا رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں بیٹھ گیا. مجھے حجام کیسے لگا؟ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیے. میں اس وقت بڑا شرمندہ ہوا. میں قبلہ رخ ہو گیا اور سر کا بایاں حصہ اس کی طرف کر دیا. وہ حجام کہنے لگا، اسے نہیں پتا یہ کون ہے، کہنے لگا جناب سر کا بایاں حصہ نہیں، اللہ کے پیغمبر ہر کام دائیں طرف سے کرتے تھے، دایاں حصہ میری طرف کیجیے. کہنے لگے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. جب اس نے بال کاٹنے شروع کیے، میں اسی سوچ کے اندر تھا کہ یہ تو بہت چوٹی کا عالم آدمی ہے جو حجام ہے، بڑا جید عالم ہے. میں بھی ان سوچوں کے اندر مست تھا. مجھے کہنے لگا
آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کا ذکر کیجئے اور اونچی آواز میں اللہ اکبر کہیے. میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کیجئے. میں ذکر کرنے لگ گیا، فارغ ہو گیا. فارغ ہونے کے بعد مجھے وہ کہنے لگا کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگا میں گھر جا رہا ہوں. سب کام ہو گئے. فرمایا پہلے جا کر 2 رکعت ادا کرو پھر گھر کی طرف چلے جانا. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. میں نے آ کر بیت اللہ میں 2 نفل پڑھے، گھر کی تیاری کی اور اس کے پاس چلا گیا حجام کے پاس کہ تجھے یہ باتیں کس نے سکھائی؟ کہا مجھے یہ باتیں مکہ کے مفتی عطا بن ابی رباح نے سکھائی ہے اور میں نے بڑی لوگوں کی اصلاح کی ہے. ساتھ ساتھ حجامت بھی کرتا تھا، ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرتا. یہ عطا بن ابی رباح بڑے بڑے وقت کے بادشاہ کہتے عطا بن ابی رباح کو کہ آئیے ہمارے دربار میں حاضر ہوئیے، ہمیں کوئی کہے تو صحیح. پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. میں صدر مشرف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ مولوی بکتے ہیں صحیح ہے نا؟ کسی بڑے نے بس بلایا ہی صحیح، توڑتے ہوئے چلے گئے. وہ کہتے ہیں میری جان تجھ پر قربان. وہ مولوی کہتا ہے میری جان اس سے زیادہ بھی قربان. یہ عالم کی شان ہوتی ہے. اور کبھی کام ہوتا تو چلے بھی جاتے ہیں. خراسانی بیان کرتے ہیں عثمان بن عطا خراسانی کہ میں اپنے ابا کے ساتھ جا رہا تھا، گھوڑے پر سوار، ٹاپ کا کپڑے پہنے ہوئے، بڑا عمدہ گھوڑا کہ بادشاہ کے پاس جانا ہے. دیکھا تو ایک صحرا میں گدھے پر ایک آدمی جا رہا. میں اس کی شکل و صورت، اس کے لباس پر دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی. غریب آدمی، مسکین آدمی. میرے ابا جی نے کہا کہ خاموش. گھوڑا اس کے قریب پہنچا تو اتر گئے اور اس کو بدل گیر ہوئے اور عطا بن ابی رباح سے سوال و جواب کیے، خیریت پوچھی. دونوں اپنے راستے پر چلے گئے. دربار میں پہنچے، اندر اطلاع دی گئی کہ عطا بن ابی رباح ہے. بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا. خلیفہ فوراً اندر حاضر ہو. وہ بچہ کہتا ہے کہ میرا باپ بھی چلے گئے. اندر گفتگو ہوتی رہی. جب واپس آئے تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا ابا جی کیسے رہی ملاقات؟ کہا سن، میں علاقے کا بڑا چودھری ہوں لیکن عطا بن ابی رباح کی وجہ سے مجھے بھی اندر جانے کی اجازت مل گئی. یہ عالم دین. مجھے بھی بادشاہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا. اور عطا بن ابی رباح جب اندر داخل ہوا تو سنو، خلیفہ وقت کھڑا ہو گیا. خوش آمدید، مرحبا، اہلاً سہلاً گفتگو کر رہا ہے. بار بار کہتا ہے اللہ آپ کی عزت دے، آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں قبول فرمائے. آپ نے ہمارے اس دربار میں حاضری دے کر ہمیں کچھ کرنے کی آپ نے موقع دیا. بار بار مرحبا کہہ رہا ہے اور ساتھ کہتا ہے ابو محمد آپ کی کنیت تھی، کیسے آئے ہو؟ آپ تو کبھی آتے ہی نہیں، کیسے آئے ہو؟ اب سنیے اور پھر جانچیے اپنے وقت کے علماء کو اور پھر دیکھیے ہمارے ماڈل کو. اور میں تو کہا کرتا ہوں دین کو جتنا بدنام مسلمانوں نے کیا ہے، جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان غیر مسلموں نے نہیں پہنچایا. ایک جلسے پر مولوی آئے تو نعرے اور پتہ نہیں کیا کچھ مار کر اسے سٹیج پر چڑھاتے ہیں. وہ بھی بھولا نہیں سماتا. 70 سال کا پہلے، 70 سال کا بعد میں. اور ایک یہ وقت کا مفتی، وقت کا محدث. کہا وہ محمد کیسے آئے؟ کہا بادشاہ خلیفہ اہل نجد اور اہل حجاز یہ اصل عربی ہے اور اسلام کے ثبوت ہے. ان کے صدقات اور خیرات انہی پر لوٹا دیجیے. قاضی کو بلایا کہ لکھو کہ ان کے صدقات انہی پر لوٹا دیے جائیں گے، انہی پر تقسیم ہوں گے. پھر پوچھا کہ ابو محمد کوئی اور خدمت؟ کہا مجھے پتہ لگا ہے کہ جو مجاہدین اسلامی سرحدوں پر موجود ہیں ان کا وظیفہ انتہائی کم ہے. اے خلیفہ یاد رکھ، اگر یہ مجاہدین بھوک سے مر گئے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ قاضی کو بلا کے لکھو اور 1 سال کا راشن ان کے گھروں میں پہنچا دو، وافر مقدار میں وظیفے مقرر کر دو. کہا کہ ابو محمد اور بھی خدمت. کہا فلاں علاقے کے لوگ انتہائی، کہا کہ بیت اللہ کے باشندے
नबी के बाशिंदे, मदीना और मक्का के लोग ये अल्लाह के मेहमान हैं, इनके वज़ाइफ मुकर्रर कीजिए, इनका वजीफा बढ़ा दीजिए। ये अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के घरों में रहने वाले। कातिब को बुलाया और 1 साल का राशन और 1 साल के वजीफे उनके घरों में पहुंचा दिए। कहा कि है अबू मोहम्मद कोई और खिदमत, कोई अपने लिए मांगा, लोगों के लिए गए। अब चौथी का सवाल, अबू मोहम्मद कोई और खिदमत। कहा कि अब आशा याद रख, अल्लाह से डरता रह, अल्लाह इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का डर दिल में रख। साफ बात करता हूं, दुनिया में तू आया था तो अकेला आया था, दरबार लगा हुआ, दरबार सजा हुआ, और कहते हैं जब असहाब नबी रवात में दाखिल हुए, बड़े बड़े फुज़लार, वजीर और मशीर ये सब खामोश सत्ताधारी हो गए। असहाब नबी रवा आ गए, सादा सा लिबास, खच्चर पर सवार। कहा कि कोई और खिदमत। कहा है बादशाह खलीफा, मुसलमानों की बागडोर तेरे हाथ में है, अल्लाह का डर अपने दिल में रख। कोई काम करने से पहले देख, अल्लाह तुझे देख रहा। तू अकेला पैदा हुआ था, अकेला जाएगा, और इन सब दरबारियों की मौजूदगी वहां पर नहीं होगी, अकेला तुझसे अल्लाह सवाल करेगा। बादशाह ये सुनकर जारो कतार हो रहा। आखिर में उसको भी नसीहत की। जब वो रोने लगा, आप मजलिस छोड़कर बाहर आ गए। महल के दरबार के महल दरवाजे पर पहुंचे, नौकर भागता हुआ आया और थैली लेकर आया। ये क्या है? कहा मुझे नहीं पता, ये क्या, मुझे नहीं, ये क्या चीज है? बादशाह ने दी है। आपने उससे कहा कि देख, ये शर्फियों की थैली है, मैं अपनी जात के लिए इसके पास नहीं आया था। ला असअलुका अलैहि अजरा, कुरान मजीद की आयत पढ़ी, मैं तुमसे चंदे लेने नहीं आया, पलट जाओ, इसे वापस ले जाओ। चले गए। 100 साल की जिंदगी गुजारी, 20 साल बैतुल्लाह के अंदर गुजारे, 70 मरतबा हज किया, 70 मरतबा मैदान अराफात के अंदर दुआएं करते रहे, और आखिरी दुआ भी ये थी, अल्लाह जहन्नम से आजाद कर दे, जन्नत करा दे। ये दीन के इल्म, ये दीन के सिपाही, ये दीन को पढ़ने पढ़ाने वाले मेरे भाइयों, अपनी औलाद को ऐसे दीन के लिए वक़्फ़ दीजिए। इंशाअल्लाह जब कब्र में होंगे और ये औलाद नेकियां करेगी, उस वक्त एहसास होगा कि काश हम एक को नहीं, सारी औलाद को दीन का सिपाही बना। एक सवाल ये आती है कि माइक बहुत ऊपर है, जिसकी वजह से आपका चेहरा नजर नहीं आता, स्पीकर के माइक नीचे कर दें। मैंने ये पढ़कर नीचे कर दिया है, इंशाअल्लाह आइंदा कोशिश होगी कि ये माइक नीचे ही रहें। दूसरा ऐलान ये है कि बिजली का बिल माह जुलाई का 8,730 रुपये आया हुआ है। अहले तौहीद जो है वो मस्जिद के इस काम में, कार खैर में हिस्सा डालते रहें। और ये तीसरा ऐलान ये है कि श्रीलंका में हमारा मरकज़ुल इस्लामी लिद्दावा बिल किताब व सुन्ना अबू उबैदा मोहम्मद यूसुफ सल्फी इसके मसूल हैं, और वहाँ पर ये तलबा में दीन का काम कर रहे हैं। ये गैर मुस्लिमों का मुल्क है और मुसलमान वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ये पहले 3 साल के बाद आए थे और इस मरतबा ये जल्दी आए हैं, क्योंकि रमज़ान में इन्होंने अपनी जमात को रजिस्टर करवाना है वहाँ के उस अंग्रेज़ कानून के मुताबिक। तो इनको कुछ रकम चाहिए डॉलरों की सूरत में। आप कोशिश करें, बाहर हमारे कारी साहब बैठे हुए होंगे, अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इनके साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। सैयद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से चले आ रहे हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बेटे की शादी भी नहीं हुई। सैयद लोग कहाँ से आए? सादात जो है असल में तो ये कुरैशी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी थे और सबसे टॉप का कबीला आपका कबीला था। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया लेकिन बला फ़ख्र की कोई बात नहीं। अब सरदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, सरदार अंबिया थे। वहाँ से ये लोग जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद है, वो अपने आप को सैयद कहलाती है। असल में ये कुरैशी हैं, कुरैशी नस्ल है, और अली रज़ियल्लाहु ताला की औलाद जो कुरैशी है वही सैयद है, जो सैयद है वो कुरैशी हैं। ये एक ही चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं। क्या जिहाद अब भी फ़र्ज नहीं हुआ कि मुसलमानों को हर जगह पीटा जा रहा है और काफिर लोग मुसलमानों को सफ़े हस्ती से ही मिटाना चाह रहे हैं, बाकी ममालिक पर कब्ज़ा करके अब वो पाकिस्तान पर भी जाल फेंकते हुए जिसको चाहता है। अब इतने नाजुक हालात में भी जिहाद फ़र्ज नहीं। बाद लोग ये सवाल लिखा है जिहाद के बारे में, जिहाद फ़र्ज हो चुका है, अपनी इस्तिदाद के मुताबिक जिहाद कीजिए। अमेरिका आपके इस वाना में पहुंचा हुआ है, जो जिहादी तंजीमें हैं उन्हें चाहिए कि वहाँ पर काम शुरू करें और एजेंसियों से अपने आप को आज़ाद करें इस तागूत से, और
वाना